الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بارے میں 5واں رکوع اور سورہ البقرہ کا 33واں رکوع چل رہا ہے۔ پارہ الربع کے قریب ہے۔ آیت نمبر 272 تک کی آیات گزری۔ آیت نمبر 272 کے بعد ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ۔ اوپر ذکر اللہ کے راستے میں خیر خیرات کرنے کا چلا رہا، اس سے متعلق اصول و آداب بھی بیان کیے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، روبرو سب کے یا چھپ چھپا کر کے، کن کو دیا جائے، غیر مسلم کو بھی دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ اوپر کی آیتوں میں اس طرح کی تفصیلات گزر گئیں۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ حاجت کی بنیاد کوئی بھی حاجت مند انسان سامنے آ جائے، غیر مسلم کیوں نہ ہو، تم اگر اس کی ضرورت پوری کرو گے تو اللہ اس میں بھی تمہیں ثواب دے گا اور تمہارا اجر اللہ کے یہاں بنے گا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ لیکن اصل جن ضرورتوں کو خاص طور سے تمہیں پیش نظر رکھنا چاہیے، ان کے بارے میں آج اس آیت میں ہدایت دی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے عنایات اور توجہ اور صدقات کے اصل مستحق وہ لوگ ہیں جو راہ خدا میں اپنی زندگیاں وقف کیے ہوئے ہیں، جن کی علامت یہ ہے کہ وہ اگر تلاش معاش کے لیے، کسب معاش کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرنا چاہیں تو ان کے پاس اتنا ہی نہیں بچتا دینی کاموں سے فارغ ہو کر کے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ دوسرے کام میں لگتے ہیں تو اصل کام ہے دین کا کام جو ان سے متعلق ہے اس میں خلل پڑ جاتا ہے۔ تو دونوں کام بیک وقت کیے نہیں جا سکتے، اور ایک کام میں لگا جائے تو دوسرے کام میں خلل پڑ جائے، تو اس کی بنا پر وہ دین کے کام میں اپنے کو کھپائے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم نے کہا کہ وہ تمہارے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں فی سبیل اللہ، احصروا فی سبیل اللہ کا لفظ آیا کہ جنہوں نے اپنے کو گھیر لیا ہے اللہ کے راستے، جنہوں نے کو مقید کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا اولین مصداق اصحاب صفہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی کی جب داغ بیل ڈالی تو ساتھ ہی صفہ ایک چبوترا تھا جو مسجد نبوی سے ملق تھا۔ آج تو مسجد نبوی کا جزء ہے، حصہ بنا ہوا ہے، وہ مسجد نبوی سے خارج تھا اور مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، قریب تھا۔ وہ نبی کریم علیہ السلام نے میں غریب صحابہ، مہاجرین اور وہ لوگ جو سیکھنے سکھانے کے لیے آئے، پڑھنے پڑھانے کے لیے آئے، وہ وہاں پڑے رہتے تھے۔ وہ چبوترا، صفہ کے معنی چبوترے کے آتے ہیں، وہ 1-2 فٹ اٹھا ہوا تھا۔ آج بھی پورے مسجد نبوی کے حصے میں وہ صفہ والا چبوترا آج بھی برابر نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو اونچا رکھا ہوا ہے۔ گویا علم کی شان ہی ہے کہ اونچا رکھا جائے۔ اس زمین کو اونچا رکھا گیا جس زمین میں علم کی سیکھا سکھایا جاتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے وہ اونچا چلا آ رہا ہے۔ تو اس میں وہ جو صحابہ تھے وہ غریب تھے اور وہ کسب معاش کے لیے ان کو وقت بھی نہیں تھا، اور دین سیکھنے سکھانے کے لیے کہ خود سیکھتے تھے نبی کریم علیہ السلام سے، اور جو وفود آئے تھے مدینے کے اطراف سے تو وہ جو حدیث اللہ کے رسول سے سنے ہوئے ہوتے تھے وہ ان کو سکھاتے تھے۔ تو ان کا گویا کام ہی تھا تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا۔ وہ نہ کہیں جاتے تھے اور نہ کہیں، ہاں البتہ جہاد کے موقع پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفود روانہ کرتے تھے جنگ کے لیے
تو جہاد کے لیے بعض دفعہ ان کو بھی بھیجا جاتا تھا۔ تو اسی میں حضرت ابو ہریرہ تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، حضرت معاذ ابن جبل تھے، اور بڑے بڑے صحابہ اسی جو ہے گویا نبی کریم علیہ السلام کے مدرسے سے فیضیاب ہوتے تھے۔ تو ان کا حال یہ تھا کہ ان کا اپنا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوا کرتا تھا، ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا تھا۔ کسی نے کھجور کے خوشے لا کے ٹانگ دیے، جیسا کہ اوپر کی ہدایت میں گزرا کہ جب ایک صحابی نے کچھ ردی کھجوریں لا کر کے اس رسی میں ٹانگ دی جو دو ستونوں کے بیچ میں بندھی ہوئی تھی، لوگ وہاں پر آ کر کے اپنے صدقات کے مال رکھ جایا کرتے تھے، رسی میں ٹانگ دیتے تھے، کھجور کے خوشے اور انگور کے خوشے اور انار وغیرہ۔ تو جب ردی کھجوریں کسی نے لا کے رکھی تو نبی کریم علیہ السلام ناراض ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، کہ تم ردی مال کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو ہے قصد کرتے ہو، جو تم خود قبول نہیں کر سکتے، تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے تمہیں کوئی ایسا مال پیش کرے، تم نے غریب صحابہ کے لیے تم نے ایسا سوچ لیا۔ اس پر قرآن نے ان کو لعنت ملامت کی، تمہارا انہوں نے اصلاح کی۔ تو اس آیت کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اولین مصداق وہی ہے، اور آج کے مفسرین نے لکھا بالاتفاق تفسیر بیان القرآن میں کہ آج کے اس دور میں اس کا مصداق علماء اور طلبہ علم دین ہے کہ یہ تلاش معاش کے لیے ان کا اپنا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، اور اپنا ذریعہ اگر اختیار کریں تو دین کے کام میں خلل پڑ جائے۔ کہ جو وقت ہے دین کے کاموں کے لیے رات دن اس کا مشغلہ کتابوں کا دیکھنا اور مسئلہ بتانا ہے، جن کا کام ہے دوسروں کو سکھانا، اور تو اب اگر وہ روزگار میں لگیں گے تو دین کے کام میں خلل پڑے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے لوگ ان کا خیال کریں، اور ان کا ایک خیال کرنا دو طرح ہوتا ہے، ایک مقررہ تنخواہ کے ذریعے سے اور ایک ان کی ضروریات پر نظر کر کے جو ان کی ضرورت سامنے آئے اس میں ہاتھ بٹا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان فرمائی کہ اللہ کے راستے میں وہ اس طرح گھر گئے کہ اب وہ روئے زمین میں چل پھر کر روزی کمانے کے لائق نہیں ہے۔ اس میں گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کی زبان بھی بند کر دی گئی جو کہتے ہیں یہ علماء تو بوجھ بنے ہوئے ہیں کہ جب یہ پڑھیں تو ان کو چندہ کر کے کھلایا جائے، جب یہ پڑھائیں تو چندہ کر کے ان کی تنخواہ کا انتظام کیا جائے، یہ تو بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ قرآن نے کہا احسروا فی سبیل اللہ، یہ بوجھ نہیں بنے ہوئے ہیں، یہ اپنی زندگیاں راہ خدا میں وقف کیے ہوئے ہیں، ورنہ یہ بھی کما سکتے تھے لیکن دین کا کام چھوڑنا پڑے گا ان کو، اور دین کا کام چھوڑنے میں پوری امت کا پوری ملت کا نقصان ہوگا۔ اس لیے اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ ان کو یہ مت سمجھو کہ یہ جو ہے ناکارہ لوگ ہیں، بلکہ یوں کہو کہ اللہ کے راستے میں وقف لوگ ہیں، یہ اللہ کے دین کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، اس کی بنا پر وہ جو ہے چل پھر کر کے ذریعہ معاش میں لگ نہیں سکتے، اور لگتے ہیں تو دین کے کام میں خلل پڑتا ہے۔ اور اللہ نے پھر ان کی صفت توکل بیان کی کہ جو دین کے کام میں لگتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے، یعنی اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے سوال نہیں کرتے، دینی امور کے لیے تو کرتے ہیں لیکن ذاتی امور کے لیے، دینی امور کے لیے سوال کرنا تو صحابہ اور انبیاء کی سنت ہے۔ غزوہ تبوک میں تو علیہ اعلان چندہ کیا گیا، اور صحابہ کرام نے بہت سے کاموں کے لیے مسجد نبوی کے لیے چندے ہوئے، تو وہ الگ چیز ہے۔ بات ہے یہاں پر اپنی ذات کے لیے سوال کا، تو قرآن نے کہا کہ وہ اپنے کو اتنا پاک دامن رکھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتوں کا اظہار نہیں کرتے، بظاہر وہ خوش پوشاک ہوتے ہیں تو انجان آدمی ان کو مالدار سمجھنے لگ جاتا ہے، انجان آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے، یحسبهم الجاہل اغنیاء، جاہل انہیں مالدار سمجھنے لگتا ہے۔ کس وجہ سے؟ من التعفف، کہ وہ اپنے کو پاک دامن رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنی ضرورت ظاہر نہیں کرتے۔ اب البتہ ان کے اندر کا حل کیسے چلے کہ وہ غریب ہیں یا امیر ہیں؟ اللہ نے کہا کہ تم ان کی علامتوں سے، ان کے چہرے بھرے سے ان کے قریب ہوگے تو ان کے اندر حال، ان کے قیافے سے پتہ چل جائے گا کہ ان کے گھر کیا بیت رہی ہے اور ان کے گھر کے حالات اندر کے کیا ہیں۔ اپنے بزرگوں کے اندر، قریب بزرگوں کے اندر جن کے حالات پڑے بڑی حیرت ہوئی، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عجیب حالات ان کے پڑھ کر کے جو ہے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ دنیا میں مانی ہوئی شخصیات بقرعید گوشت نہیں پکا ان کے یہاں۔ حضرت مولانا صدیق صاحب کا یہاں کہ کئی دن بعد دفعہ فاقے کی نوبت آ جاتی، اور مدرسے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے، کچھ آ گیا تو اس پر جو ہے اکتفا کیا، ورنہ فاقہ مستی سے زندگی گزار لی۔ تو یہ اپنے بزرگان دین کے اندر یہ باتیں رہی ہیں۔ تو یہ قرآن نے انہی کی شان بیان فرمائی کہ جو لوگ دین کے کام میں اس طرح وقف ہو جاتے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ ان کے حال کو پر نظر رکھیں، اور وہ خود تو نہیں مانگیں گے لپٹ کر کے، لیکن تمہیں ان کا خیال رکھنا پڑے گا
اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے کسی کی بھی ضرورتوں میں اللہ جان رہا ہے تمہاری کیا نیت ہے کیا مقصد ہے. یہ اللہ رب العزت نے گویا ترجیحی طور پر جن کو دینا زیادہ ثواب ہے تو ان کا ذکر فرمایا اس آیت کے اندر، بتایا ایسوں کا دینا بڑا ثواب ہے جو اللہ کی راہ کے دین کے کام میں مقید ہو کر چلنے پھرنے کھانے کمانے سے رکے ہوئے ہیں اور کسی پر اپنی حاجت ظاہر نہیں کرتے، جیسا کہ اصحاب صفہ تھے گھر چھوڑ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی تھی، علم دین سیکھنے کو اور جہاد پہ جانے کو تیار رہتے تھے. کوئی قرآن کریم کو حفظ کر رہا ہے، کوئی علم دین میں مشغول ہے، کوئی حدیثوں کو یاد کر رہا ہے. ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. چہرے سے ان کو پہچاننا یہ ممکن ہوتا ہے، ان کے چہرے بعض دفعہ زرد ہوتے ہیں، بعض دفعہ بدن دبلے ہو رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ان کی پریشانیاں ان کے جھلک ہوتی ہیں، یا اور طریقے سے جو ان کے حالات معلوم کرنے کے بعد ان کی خبرگیری کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد کی اس دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس صدقے اور خیرات کے مضمون کو اس طرح مکمل کیا کہ تم چاہے جب خرچ کرو. خرچ کرنے کا کوئی زمانہ متعین نہیں ہوتا کہ رمضان ہوگا تو خرچ کریں گے، رمضان نہیں ہوگا تو خرچ نہیں کریں گے. کوئی مہینہ بھی متعین نہیں ہوتا اور کوئی دن رات کے بھی کوئی دن متعین نہیں ہوتا. اللہ فرمایا رات میں خرچ کرو تو، دن میں خرچ کرو تو، روبرو خرچ کرو تو، علن اور چھپ کر خرچ کرو تو. یہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ بھی ہے، بشارت بھی ہے. وعدہ کیا ہے؟ فلہم اجرہم عند ربہم، یہ وعدہ ہوا. بشارت کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو بھی اپنے مالوں کو خرچ کرے گا، کبھی بھی خرچ کرے گا، کیسے بھی خرچ کرے گا، اللہ کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور بشارت کا مستحق بنے گا. حدیث پاک میں اس آیت کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عمل کے بعد نازل ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 دینار تھے. انہوں نے اس طرح خرچ کیے کہ 10,000 تو دن میں خرچ کر دیے، 10,000 رات میں خرچ کر دیے، 10,000 تو لوگوں کے سامنے خرچ کیے اور 10,000 اس طرح خرچ کیے کسی کو خبر نہ ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے چاروں صورتیں یہاں پر ذکر فرما دی کہ وہ نیک بندے جو اپنے مالوں کو رات میں بھی خرچ کریں، دن میں بھی خرچ کریں، چھپ کر خرچ کریں اور علی الاعلان بھی خرچ کریں تو اللہ کے یہاں ان کے کیا کہنے، ان کے لیے بڑا اجر ہے رب العزت کے یہاں. اور بشارت یہ کہ انہیں آئندہ کوئی خوف نہیں لاحق ہوگا قیامت کے دن اور نہ انہیں پچھلے کسی بات کا غم رہے گا. تو یہ خرچ کرنے کی فضیلت پر یہ آخری آیت تھی. اب اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے بالمقابل جو لوگ اللہ کے بندوں محتاج بندوں کا خون چوسے، یعنی ان کو قرض دے کر کے ان سے معاوضہ وصول کرے، اس کو سود کہتے ہیں، اس کی مذمت پر جو ہے آگے رکوع چلے گئے ہیں. یہاں 2 رکوع اب تک جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے تھے اور اس کے بعد اس کے بالمقابل سود جو اس کی ضد ہے اس کا بیان آگے آئے گا. فرمایا گیا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، بطور خاص تمہاری صدقات کے مستحق وہ فقراء ہے جو الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راہ میں مقید ہو گئے، جو اللہ کے راستے میں اس طرح اپنی زندگی کی وقف ہو گئی کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ اب ملک میں چل کر کے معاش کے لیے وہ چل پھر نہیں سکتے کیونکہ ان کی اپنی مصروفیات دینی اتنی ہیں کہ ان دینی مصروفیات سے ہی ان کو فرصت نہیں ملتی. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ ان کی پاک دامنی کا حال یہ کہ وہ کسی سے پاک دامنی کی وجہ سے سوال کرنے کی وجہ سے یحسبهم الجاہل، انجان کو سمجھنے لگتا ہے اغنیاء کے مالدار کہ خوب اڑا رہے ہیں، خوب جو ہے سفید پوشاک پہن رہے ہیں، زیادہ ان کے حال بہت ہی جو ہے ٹھاٹ باٹ ہے سیٹ، حالانکہ اندر کی بات کچھ اور ہوتی ہے. تعرفهم بسیماہم، تم ان کو پہچانو گے ان کے چہرے بشرے سے کہ وہ تواضع کی وجہ سے تو سوال نہیں کرتے لیکن اندر کے حال میں کبھی کبھی وہ ان کو بڑے پریشان ہوتے ہیں. لا یسألون الناس الحافا، لیکن وہ بھکمنگے نہیں ہوتے، وہ سائلانہ انداز میں لوگوں سے کچھ اپنی ضرورتیں رکھا کرتے. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کیا کرتے. یہ 3 علامتیں ہوئی. ایک تو یہ کہ وہ روزگار میں مشغول نہیں ہو پاتے، دین کے کام میں اس طرح مشغول ہوتے ہیں کہ روزگار میں مشغول نہیں ہو پاتے. دوسرے یہ کہ لوگ ان کے بارے میں جو ہے دوسری رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ مالدار قسم کے لوگ ہیں. تیسری علامت ہے کہ وہ ایسے نہیں ہوتے لیکن سوال نہ کرنے کی وجہ سے
سوال نہ کرنے کی وجہ سے لوگ کو مالدار خیال کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کا حال اچھا ہوگا، لیکن ان کو چہرے سے اور ان کے جو ہے بھانپا جا سکتا ہے ان کے حالات سے کہ وہ کس قدر ضرورتوں میں ان کی ضرورتیں رکی ہوئی ہیں۔ اور آگے فرمایا وما تنفقوا من خیر، اور تم جو بھی خیر کرو گے اور تم جو بھی خیر خرچ کرو گے، یعنی اللہ کے راستے میں خیر خیرات مال خرچ کرو گے، یہاں زکوٰۃ کا نہیں چل رہا، یہ اوپر سے بات کئی بار عرض کی جاتی ہے کہ یہاں ذکر عام صدقات کا ہے، زکوٰۃ کے تو مستحقین متعین ہیں، اور زکوٰۃ میں یہ لوگ بھی آتے ہیں فقراء جو طلبہ ہیں اور علماء ہیں، اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے، صاحب ایسا غریب نہیں ہوتے، بعض علماء صاحب حیثیت بھی ہوتے ہیں، تو زکوٰۃ کا بیان یہاں پر عام صدقات کا بیان ہے کہ فرمایا کہ وما تنفقوا من خیر، تم جو بھی صدقہ خیر خیرات کرو گے ان اللہ بہ علیم، سو اللہ اس کو جان رہا۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل، آگے خرچ کرنے والوں کی فضیلت، اللہ کے راستے میں جو نیک بندے اللہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں لاتے ہیں، ان کی اللہ نے تعریف فرمائی کہ جو لوگ خرچ کیا کرتے ہیں اپنے مالوں کو باللیل رات میں، والنہاری دن میں، سرًا چھپا کر، علانیۃً ظاہر میں، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا ثواب کہ رب کے پاس جمع ہے، محفوظ ہے۔ تو جہاں دنیا میں کسی کے پاس جمع ہو تو آدمی کو بے اطمینانی ہو سکتی ہے کہ وہ دے گا نہیں دے گا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ عند رب، ان کے رب کے پاس ان کا جو ہے مال جمع ہے، نیکیاں جمع ہیں، وہ وقت پر اللہ تعالیٰ ان کو دے دیں گے۔ ولا خوف علیہم، اور خوشخبری سنائی اللہ نے کہ ان پر آئندہ پھر قیامت میں میدان محشر میں کوئی خوف نہ واقع ہوگا، کوئی اندیشہ نہ رہے گا، ولا ہم یحزنون، نہ وہ کسی پچھلی بات پر غمزدہ ہوں گے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نعوذ بك من البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم کا رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام ہم سب کو اپنے نیک بندوں شامل فرما۔ کہ اللہ ہم جو پڑھتے ہیں جو سنتے ہیں اللہ تیرے احکام کو، قرآن کریم کی تو چیزوں کو اے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں اے اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دلوں سے برائیوں کو دور فرما، ہمارے اندر تقوی اور ایمان، صبر و توکل، قناعت، زہد، استغنا، شکر کی کیفیات پیدا فرما۔ اے اللہ ریا، حسد، کینہ، بغض، عداوت اور اے اللہ غلط جذبات اور دنیا کی اے اللہ زائد محبت، اے اللہ اس سے ہمارے سینے کو، دل کو پاک و صاف فرما، رذائل سے ہمیں پاک فرما، فضائل و خصائل سے ہمیں آراستہ فرما۔ اے اللہ رب العالمین سب کی اصلاح فرما، ہمارے نفس کی اصلاح فرما، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما۔ اے اللہ رب ہماری زبان کی اصلاح فرما، ہمارے گناہوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم ہر طرح کی گندگیوں میں مبتلا ہیں، بدگمانیوں میں، بدزبانیوں میں، ریاکاریوں میں، اے اللہ ہر طرح کے اے اللہ ہمارے اندر امراض پائے جاتے ہیں۔ اے اللہ ہر قسم کے امراض ظاہرہ باطنہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، پاک و صاف فرما، نیک بنا، متقی بنا۔ اے اللہ ہم سب کو پرہیزگار بنا۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کی زندگیاں اچھی بنا دے۔ اے اللہ علم دین میں لگنے والا، اور جیسا کہ نبی نے فرمایا یا تو عالم بنو یا متعلم بنو یا علم کے سننے والے بنو یا علم سے محبت کرنے والے بنو، علم سے بغض کرنے والے نہ بنو۔ اے اللہ ہمیں علم اور اہل علم سے اچھی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں نیک کاموں کا ذریعہ بنا، شر کا ذریعہ نہ بنا۔ اے اللہ دین کے کام جہاں جس لین سے، جس عنوان سے بھی اللہ دنیا میں ہو رہے ہیں، اے اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کی وہ سب شاخیں ہیں۔ اے اللہ سب کے کاموں کی مدد فرما، سب کاموں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کام کرنے والوں کے درمیان اتحاد اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ سب کے کاموں کو اے اللہ سراہنے والا بنا، صرف یہ اللہ اپنے کام کو کام اور دوسرے کے کام کو بیکار، اے اللہ یہ اللہ نیتوں سے ہمارے دلوں کو صاف پاک فرما۔
اے اللہ خیر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم سب کو ایمان پر اے اللہ ثابت قدم فرما، ایمانی پر خاتمہ فرما، مرتے دم تک اے اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرما اور ایمانی کے ساتھ دنیا سے رخصت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔